السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، شہزادوں اور شہزادیوں، 2 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں۔ 2 ہجری کے انہی واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جب مشرکین کا جو لشکر تھا وہ شکست کھا کر اور ذلیل و خوار ہو کر مکہ پہنچا، تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ قسم کھائی کہ جب تک مدینے پہ حملہ نہ کر لوں اس وقت تک غسل جنابت نہیں کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے یہ شروع ذی الحجہ میں 200 سواروں کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام عریض میں پہنچ کر، جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، یہ لوگ کھجور کے ایک باغ میں گھس گئے۔ وہاں 2 شخص باغبانی میں مصروف تھے، اور ان دونوں میں سے ایک انصاری اور دوسرا مزدور تھا۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور کچھ درخت جلا دیے وہاں پر، اور یہ سمجھا کہ بس ہماری قسم پوری ہوگی، اور وہاں سے یہ بھاگ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو 5 ذی الحجہ کو 200 مہاجرین و انصار کو اپنے ساتھ لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہوئے، مگر ان میں سے کوئی ہاتھ نہیں آیا، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ اچھا، بھاگتے وقت یہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے جو تھیلے اپنے ہمراہ لے کے آئے تھے اپنے ساتھ، وہ وہیں چھوڑ گئے، جو مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ اس لیے اس غزوے کا نام غزوۃ السویق یعنی ستو والا غزوہ۔ پھر 9 ذی الحجہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ سویق سے واپس ہوئے تو 10 ذی الحجہ کو 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینوں کی قربانی کی اور مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عید تھی۔ پھر اسی سال یعنی 2 ہجری میں ہی سیدنا علی کرم اللہ وجہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا۔ اس شادی میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ شادی کس خاتون کی ہو رہی ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے حوالے سے سیرت اور حدیث کی کتابوں میں جو تفصیلات آتی ہیں، ان کے مطابق ان کے لیے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا پیغام بھیجا تھا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس بارے میں اللہ جل شانہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر انہی دونوں حضرات نے حضرت علی کو، جن کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے مہر میں، اور نہ ہی میرے پاس اپنا کوئی گھر ہے۔ اچھا، اس زمانے میں گھر کیا ہوتے تھے؟ بس ایک چھوٹا سا کچا کمرہ جس کے نیچے سے چھت ہوتی تھی، اس کے آگے ایک چھوٹا سا صحن، بس اس زمانے میں اسی کو گھر کہا جاتا تھا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھر بھی اسی طرح کے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے زیادہ مبارک گھر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وہاں آرام فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کمرہ تھا، ایک کمرے پر مشتمل گھر تھا،
اور ہم نے اس کمرے کے اندر ایک پردہ لگایا ہوا تھا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتا تو میں پردے کے پیچھے چلی جاتی اور آپ پردے کے دوسری طرف سے اس سے ملاقات فرمایا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب آپ رات کو تہجد ادا فرماتے تو اس کمرے میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ اپنی پیشانی زمین پر رکھ سکیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا چاہتے تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی, اور جب آپ سجدہ اور پھر سجدے سے فارغ ہوتے, سجدہ فرما لیتے اور قیام فرماتے تو میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتی تھی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تہجد ادا فرمایا کرتے تھے. تو ان دونوں حضرات شیخین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو یہ رشتہ مانگنے کا مشورہ دیا. لیکن حضرت علی کو مشکل یہ تھی کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. ظاہر ہے کہ نکاح میں مہر تو ہونا ضروری ہے, پھر گھر کا ہونا بھی ضروری ہے کہ بیوی کو انسان جب اس کے ماں باپ کے گھر سے لے کے جاتا ہے تو کوئی گھر تو ہونا چاہیے اس کو رکھنے کے لیے. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مربی بھی تھے, اور انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا بچپن سے. جیسے کہ پہلے یہ ذکر ہو چکا شروع کے دروس میں کہ ابو طالب سے ان کے 4 بیٹوں طالب, عقیل, جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جعفر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے گئے تھے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے آئے تھے تاکہ ان کا بوجھ کچھ کم ہو جائے, کیونکہ ان دنوں ابو طالب کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلے بڑے تھے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ اتنے مہربان تھے کہ ان کی مہربانیوں کی وجہ سے میں نے سوچا کہ مہر نہ بھی ہو تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا, لیکن حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکا. تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا, علی کیا تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زرہ کہاں گئی جو تمہارے پاس غنیمت میں آئی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی وہ تو موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کو بیچ دو اور اس سے کچھ اپنے کپڑے, کچھ بیوی کے کپڑے اور کچھ مہر وغیرہ کا انتظام کر لو. علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وہ زرہ اٹھائی اور اسے بیچنے کے لیے بازار کی طرف چل پڑا. تو دیکھا تو سامنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اچھا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اللہ جل شانہ نے خیر کے کاموں کے لیے ایسا قبول فرمایا ہوا تھا کہ جہاں کہیں بھی جب بھی کوئی خیر کا موقع آیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس میں استعمال ہوا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے کہ میں نے کہا کہ یہ زرہ بیچنے کے لیے بازار جا رہا ہوں. بتایا ہوگا کہ رشتے کی بات طے ہو گئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ زرہ مجھے بیچ دو, اور انہوں نے زرہ کی بہت اونچی قیمت لگائی, یعنی 480 درہم, اور انہوں نے وہ 480 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے, اور پھر وہ زرہ بھی ان کو واپس کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ درہم لا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کچھ خوشبو اور کچھ کپڑے وغیرہ لے لو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کچھ خوشبو اور کپڑے وغیرہ لے لیے اور کرائے پر ایک گھر بھی لے لیا.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو سامان دیا، جس کو آج کل جہیز کہا جاتا ہے، اس میں ایک رضائی تھی، ایک چمڑے کا گدا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، آٹا پیسنے کی 2 چکیاں تھیں، پانی بھرنے کا ایک مشکیزہ تھا اور مٹی کے 2 گھڑے تھے۔ یہ کل جہیز تھا حضرت فاطمہ الزہرا کا کہ اگر ان چیزوں کی آج بھی قیمت لگائی جائے تو یہ چیزیں 6-7 ہزار روپے سے زیادہ کی نہیں بنتی۔ یہ تعداد میں کل 6 چیزیں، اور یہ گھر کی وہ بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو گھر سے رخصت فرماتے ہوئے دی۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھر کرائے پر لیا تھا اس میں حضرت فاطمہ کو لے گئے، لیکن وہ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، کچھ دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر مبارک تھے، اور آج بھی جو حجرہ عائشہ ہے یعنی روضہ شریف، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے۔ اس کے بالکل سامنے جس جگہ پر کھڑے ہو کر لوگ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اور جس کو معاجہ شریف کہتے ہیں، یہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، ان کا گھر تھا، اور اسی طرح اور اسی جگہ باقی ازواج مطہرات کے حجرے بھی تھے۔ ان حجروں میں سے کچھ کا رخ مسجد کی طرف تھا اور کچھ کا دوسری طرف یعنی بقیع کی طرف تھا، اور ان کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ یہ حجرے جو ایک کمرے پر مشتمل تھے، تقریباً یہ سارے ہی گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری صحابی حضرت حارثہ ابن نعمان نے ہدیہ کیے تھے۔ خود حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا گھر بھی اسی جگہ تھا، اور اب یہ ایک ہی گھر ان کے پاس رہ گیا تھا جس میں وہ خود رہائش پذیر تھے، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لاڈلی تھی، اور انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتہائی محبت تھی، تو ایک دن انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ گھر ہمیں دے دیں تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے۔ اس پر حضرت علی نے کہا کہ مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ حضرت حارثہ تو پہلے ہی اپنے سارے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے ہیں، سوائے اس ایک گھر کے جس میں وہ خود رہائش پذیر ہے۔ لیکن یہ بات کسی طرح حضرت حارثہ تک پہنچ گئی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سے جو چیز آپ قبول فرما لیتے ہیں، خدا کی قسم وہ مجھے اس چیز سے 1000 درجہ زیادہ محبوب ہوتی ہے جو میرے پاس رہ جائے، اور کہا کہ میں یہ گھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت حارثہ نے جب یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سچ کہتے ہو، اور واقعی تمہاری دلی کیفیت یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس طرح وہ گھر حضرت علی کو مل گیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والے حجرے میں آ گئی۔ حضرت فاطمہ کو اپنے والد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ انتہائی محبت تھی، بیٹیوں کو ویسے بھی والدین سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے افضل ترین انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولاد میں سے باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی تھی، لیکن یہ بھی آپ کی وفات کے صرف 6 ماہ بعد ہی یہ بھی فوت ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مشہور روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے مرض الوفات میں بلایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کوئی بات کہی جس پر وہ رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی اور بات کہی جس پر وہ خوش ہو گئی اور مسکرا دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں آپ کے کان میں کہی تھی، جس پر پہلے آپ روئی تھی اور پھر دوسری بار آپ خوش ہو گئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ شاید میں اس بیماری سے صحت یاب نہ ہو سکوں، تو میں اس پر رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، تو اس پر میں خوش ہو گئی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی ان کی اپنی موت کی خبر تھی، لیکن اس پر وہ خوش ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی 2 ہجری میں ہوئی، پھر 3 ہجری میں ان کے ہاں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر اس سے اگلے سال یعنی 4 ہجری میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ دیکھیں کہ کتنا مبارک گھرانہ ہے کہ باپ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ راشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں، ماں جنت کی عورتوں کے سردار اور آپ کے لخت جگر ہیں، ان کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کے نواسے اور آپ سسوں کے انتہائی لاڈلے ہیں۔ آگے 3 ہجری شروع ہوتی ہے اور 3 ہجری کے واقعات میں ایک غزوہ غطفان ہے۔ محرم الحرام 3 ہجری میں غزوہ سویق سے واپسی کے بعد ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ کو اطلاع ملی کہ بنو سالبہ اور بنو محارب، جو کہ قبیلہ بنو غطفان کی شاخیں، اپنے سردار داشور غطفانی کی سربراہی میں نجد میں جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ مدینے کے اطراف میں لوٹ مار کریں۔ تو ماہ محرم 3 ہجری میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 450 صحابہ کرام کے ہمراہ غطفان پر حملے کے ارادے سے نجد کی طرف روانہ ہوئے۔ غطفانی آپ کے آنے کی خبر سنتے ہی پہاڑوں میں منتشر ہو گئے، اور صرف ایک شخص قبیلہ بنو سالبہ کا مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ صحابہ کرام نے جب اس کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، جسے اس نے قبول کر لیا اور اسلام لے آیا۔ پھر سفر کا پورا مہینہ آپ کا وہیں پر گزرا، لیکن جب کوئی شخص مقابلے کے لیے نہیں آیا اور تو بلا کسی جدال و قتال کے ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اچھا، اس سفر میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ راستے میں بارش ہو گئی اور صحابہ کرام کے کپڑے بھیگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے درخت پر سوکھنے کے لیے ڈال دیے اور خود درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ وہاں کے اعرابی آپ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سردار داشور سے، جو ان میں بڑا بہادر تھا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے اکیلے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اصحاب آگے پیچھے، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے، تم جا کر ان کو قتل کرو۔ تو داشور نے ایک نہایت تیز تلوار لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پہنچ گیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ آج تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ جبرائیل امین نے اس کے سینے پر ایک گھونسا مارا جس سے تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی۔ اور داشور سے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی اللہ ہی بچائے گا، اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس پر وہ اسلام لے آیا اور کلمہ پڑھ لیا اور وعدہ کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے فوج جمع نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داشور کو اس کی تلوار واپس کر دی۔ داشور تھوڑی دور چلا، پھر واپس آیا اور کہا کہ واللہ آپ مجھ سے بہت بہتر۔ پھر داشور جب اپنی قوم کے پاس آیا تو لوگوں نے اس سے کہا جو بات تو کہہ کر گیا تھا وہ کہاں گئی؟ اس پر اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اس طرح غیب سے میرے سینے پر ایک مکہ لگا جس سے میں گر گیا، اور اس طرح گرنے سے میں نے پہچان لیا اور یہ یقین کر لیا کہ یہ مکہ مارنے والا کو فرشتہ ہے، تو اس لیے میں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی، اور پھر اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی جس پہ اس کی قوم کے اکثر لوگ ایمان لے آئے۔ پھر ربیع الثانی 3 ہجری میں ہی غزوہ بحران غزوہ ہوا۔ اس میں یہ ہوا کہ غزوہ غطفان سے واپسی کے بعد ماہ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارا۔ پھر ربیع الثانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مقام بحران میں بنو سلیم اسلام کی مخالفت کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر ملتے ہی مدینہ پر عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر فرما کر 300 صحابہ کرام کی معیت میں بحران کی طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی تو وہ یہ خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی جدال و قتال کے مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ کعب بن اشرف یہودی کا قتل، یہ 14 ربیع الاول 3 ہجری کی بات ہے۔ فتح بدر کی بشارت جب مدینہ منورہ پہنچی تو کعب بن اشرف جو یہودی تھا اس کو سخت صدمہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار اور اشراف مارے گئے ہیں تو زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے، یعنی جینے سے مر جانا بہتر ہے، تاکہ آنکھیں ذلت اور رسوائی کو نہ دیکھیں۔ لیکن جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی تو مقتولین بدر کی تعزیت کے لیے مکہ روانہ ہو گیا، اور بدر میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کے مرثیے لکھے جن کو پڑھ کر خود بھی روتا تھا اور لوگوں کو بھی رلاتا تھا، اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جوش دلا کر انہیں قتال پر آمادہ کرتا تھا۔ پھر ایک روز یہ قریش کو حرم میں لے کر آیا اور سب نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر مسلمانوں سے قتال کا حلف اٹھایا۔ پھر اس کے بعد یہ مدینہ واپس آ گیا اور مسلمان عورتوں کے بارے میں بیہودہ اشعار کہنے شروع کر دیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کعب بن اشرف بڑا شاعر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں اشعار کہا کرتا، کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھڑکاتا رہتا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو صبر و تحمل کا حکم فرماتے رہے، لیکن جب یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا بالکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرما دیا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ ایک روایت میں کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے بہانے بلایا اور اپنے کچھ آدمی متعین کر دیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو نعوذ باللہ وہ آپ کو قتل کر ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو
ارادے سے مطلع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے روح الامین کے پردوں کے سائے میں باہر تشریف لے آئے اور واپسی پر اس کے قتل کا حکم صادر فرما دیا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میں سے کعب بن اشرف کے قتل کے لیے کون تیار ہے؟ اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی ہے۔ یہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کا قتل چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو محمد بن مسلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے اجازت دیجیے کہ ایسے مبہم تعریفی اور زمانی الفاظ کہہ سکوں جن کو سن کر وہ خوش ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ تو محمد بن مسلمہ ایک روز کعب سے ملنے کے لیے گئے اور باتوں باتوں میں اس سے کہا کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فقراء و مساکین پر تقسیم کرنے کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ مانگتا ہے اور اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ یہ سن کر کعب نے کہا ابھی کیا ہے، آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم تم ان سے اکتا جاؤ گے، تنگ پڑ جاؤ گے۔ اس میں محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اب تو ہم ان کے متبع ہو چکے ہیں، تو اب ان کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، بس انجام کے منتظر ہیں۔ اور دل میں ان کے یہ تھا کہ انجام کار اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح یقینی ہے۔ پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اس وقت ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ غلہ بطور قرض دے دیں۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے، مگر کوئی چیز میرے پاس رہن رکھو۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا چیز رہن رکھوانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو رہن رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو کیسے رہن رکھ سکتے؟ اول تو ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، پھر یہ کہ آپ انتہائی خوبصورت اور نوجوان ہیں۔ تو کعب نے کہا کہ پھر اپنے لڑکوں کو رہن رکھ دو۔ انہوں نے کہا یہ تو ساری عمر کی آر ہے، لوگ ہماری اولاد کو طعنہ دیں گے کہ تم وہی ہو جو چند سیر غلے کے عوض میں رہن رکھے گئے تھے۔ کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے پاس رہن رکھ دیں۔ اکرمہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے کعب سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہتھیاروں کے کس قدر محتاج ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے پاس رہن رکھ دیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ اپنی عورتوں اور بیٹوں کو رہن رکھیں۔ تو کعب نے ان کی یہ بات مان لی اور یہ طے ہو گیا کہ شام کو آ کر اپنے ہتھیار رہن رکھ جائیں اور غلہ لے جائیں۔ تو حسب وعدہ یہ لوگ رات کو پہنچے اور جا کر کعب کو آواز دی۔ کعب نے جب اپنے قلعے سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس آواز سے خون ٹپکتا نظر آتا ہے۔ کعب نے کہا تو فکر نہ کرو، یہ کوئی غیر نہیں محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ ہے۔ اچھا، اس دوران محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا کہ جب کعب آئے تو میں اس کے بال سونگھوں گا، اور جب تم دیکھو کہ میں نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو فوراً اس کا سر قلم کر دینا۔ تو جب کعب نیچے آیا تو سر تاپا، خوشبو سے معطر تھا۔ محمد بن مسلمہ نے اس سے کہا کہ واہ کیا شاندار خوشبو ہے، اس جیسی خوشبو تو میں نے کبھی زندگی میں سونگھی ہی نہیں۔ اس پر کعب نے کہا کہ میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل و معطر عورت ہے۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنے معطر سر کو سونگھنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ تو محمد بن مسلمہ نے آگے بڑھ کر خود بھی اس کے سر کو سونگھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر کہا کہ آپ دوبارہ مجھے اپنے سر کو سونگھنے کی اجازت دیں گے کہ کیا کمال کی خوشبو ہے یہ؟ تو کعب نے کہا کہ ہاں بڑے شوق سے سونگھو۔ تو محمد بن مسلمہ اٹھے اور اس کا سر سونگتے ہوئے اس کے بال مضبوطی سے پکڑ لیے اور ساتھیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے فوراً اس کا سر قلم کر دیا اور آن فان میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر یہ لوگ رات کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی ارشاد فرمایا ان چہروں نے فلاح پائی اور کامیاب ہوئے۔ تو ان لوگوں نے جواباً عرض کیا اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کعب بن اشرف کا سر آپ کے قدموں میں آپ کے سامنے ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب یہودیوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بڑے مرعوب اور خوف زدہ ہوئے، اور جب صبح ہوئی تو یہود کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارا سردار اس طرح سے مارا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتا تھا اور لوگوں کو ہمارے قتال پر آمادہ کرتا تھا۔ یہودی سن کر دم بخود رہ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک عہد نامہ لکھوایا کہ یہود میں سے آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ پھر کعب بن اشرف کے قتل کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس قسم کے یہود کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو۔ چنانچہ حویسہ بن مسعود کہ چھوٹے بھائی محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سبینہ یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ یہودی تجارت کرتا تھا محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مدینے سے بہتری کا معاملہ رکھتا تھا۔ حویسہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ حویسہ چونکہ عمر میں بڑے تھے تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی محیصہ کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے اس شخص کو قتل کر ڈالا کہ خدا کی قسم جس کے مال سے کتنی چربی ابھی بھی تیرے پیٹ میں۔ تو محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اس کے قتل کا ایسی ذات نے حکم دیا کہ اگر وہ مجھے تیرے قتل کا بھی حکم دیتے تو واللہ میں تیری گردن میں اڑا دیتا۔ اس پر حویسہ نے بڑی حیرانی سے پوچھا خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے میرے قتل کا حکم دے تو کیا واقعی تو مجھے بھی قتل کر ڈالے گا؟ تو محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم اگر تیری گردن مارنے کا حکم دیتے تو تیری گردن بھی مار دیتا۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ذرہ برابر تیرے بھائی ہونے کا خیال نہ کرتا۔ ویسا ہی سن کر حیران رہ گئے، بے ساختہ بول اٹھے کہ خدا کی قسم یہی دین حق ہے جو دلوں میں اس درجہ راسخ و مستحکم ہے۔ اس کے بعد ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جمادی الاخر 3 ہجری میں ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد قریش مکہ مسلمانوں سے اتنے مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ان کے ڈر سے انہوں نے اپنا قدیمی راستہ چھوڑ کر شام کے راستے کی بجائے عراق کا راستہ اختیار کر لیا اور رہبری کے لیے فرات بن حیان اجلی کو اجرت پر اپنے ساتھ لے لیا۔ اس طرح ان کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے مکہ سے بہت زیادہ مال لے کر براستہ عراق روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ابو سفیان، صفوان بن امیہ، حویتب بن عبد عزہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی شامل تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ چاروں ہی مشرف با اسلام ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قافلے کی اطلاع ملی تو 200 صحابہ کی جمعیت کو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں اس قافلے کے پیچھے روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر اس قافلے پر حملہ کیا اور قافلہ حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے، مگر یہ تمام بڑے لوگ اپنے قافلے والوں سمیت بھاگ گئے۔ مسلمان ان میں سے صرف فرات بن حیان اجلی، جس کو راہبر کے طور پر ساتھ لیا گیا تھا، گرفتار کر کے اپنے ساتھ مدینہ لے آئے اور وہ مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ مال غنیمت کی کثرت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا جو خمس یعنی 5واں حصہ نکالا گیا تھا اس کی مقدار 20,000 درہم تھی، جس سے معلوم ہوا کہ غنیمت کی مجموعی مقدار 1,00,000 درہم کے برابر تھی۔
اسی پہ بس کرتے ہیں، بس ختم ہوا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو اگلے ہفتے پھر جو ہے غزوہ احد جو 3 ہجری کا اہم ترین واقعہ ہے اس کا بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انتہائی قبول فرمائے. آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اس کو اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہم لک الحمد کما انت اہل صلی وسلم علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی والمغفرہ. اے کریم اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سننا اور سنانا اپنے بارگاہ عالی میں اپنے شان نشان قبول فرما کے آخرت کے لیے ذخیرہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے. یا اللہ آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات عالی اور بلند فرما دے. یا اللہ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب فرمانا. اے کریم اللہ آپ کے قدمین شریفین میں اپنی رضا کی جگہ جنت الفردوس بلا حساب و کتاب محض اپنے کرم فضل عنایت و مہربانی سے نصیب فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے راضی ہو جائے کبھی ناراض نہ. خاتمہ ایمان پہ فرمانا، قبر قیامت آخرت کی منزلیں آسان فرما. یا اللہ یا کریم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یا اللہ ساری امت کی اولین آخرین ہم سمیت کامل بخشش و مغفرت فرما دے. سب کے غم دکھ تکلیفیں مسائل مشکلات بیماریاں پریشانیاں دور فرما. سب کی نیک دعائیں شریعات پوری فرما. ہر خیر سے سرفراز فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. یا اللہ جس کے دل میں جو جائے شریعت ہے یا اللہ اپنے کرم فضل سے یا اللہ اپنے خزانوں سے پوری فرما. ہر قسم کے آفات بلیات حادثات بیماریوں دکھوں تکلیفوں یا اللہ پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرما. نفس و شیطان کے حوالے ہونے سے بچا. اے کریم اللہ یا اللہ ہر خیر سے سرفراز فرما، شر سے محفوظ فرما. اے کریم اللہ خیر کی جو دعائیں آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہم بھی مانگتے عطا فرما دے. جن شرور سے آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما دے. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ. آمین آمین بجاہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.